چڑیا بہن، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کام کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں گلابو بہن، وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی۔ چڑیا بہن، تم نے اسے کافی چھوٹ دی ہوئی ہے اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا، سختی کرو۔ کیا کروں، پریشان رہتی ہوں کہ کہیں وہ گھر سے نہ بھاگ جائے، تم بتاؤ۔ تم ایسا کرو کہ تم نیلی چڑیا سے بات کرو، وہ اسے سمجھائے گی، اس کی بات مانے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اب نیلو کے پاس ویسے بھی جانا تھا، تو چلو اسے جا کر کہتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ تم نیلو کو کہنا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کام پر لے جائے یا کوئی اور کام کرے۔ چلو میں اب چلتی ہوں، بیٹا گھر ہوگا، اسے کھانا بھی دینا ہے تاکہ وہ کھائے۔ اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ جا کر اپنے بیٹے کو بھی سمجھائے۔ اور پھر جب گھر پہنچتی ہے تو اس کا بیٹا بھوک سے نڈھال ہوتا ہے۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے کھانا بنا کر رکھا تھا، کیا تم نے کھایا ہے یا نہیں؟ ہاں ماں جی، میں نے کھا لیا ہے، کھانا تو اچھا بنا ہوا تھا، کیا بات تھی؟ بیٹا، میں کہتی ہوں کہ تم کوئی کام کرو تاکہ ہم کوئی اچھا سا گھر لیں۔ ماں جی، ابھی کون سی میری عمر ہے کہ میں کماؤں اور پیسہ اکٹھا کروں؟ بیٹا، یہی عمر ہوتی ہے کہ تم اب کام کر لو، پھر تو بوڑھے ہو جاؤ گے۔ نہیں ماں جی، ابھی میں نے شادی کرنی ہے، اس کے بعد پھر کماؤں گا۔ اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر نیلو کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ وہ نیلو کو بتائے۔ اور پھر وہ نیلو کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ نیلو جا کر اسے سمجھائے۔ چڑیا بہن، کیسی ہو؟ تم تو میرے گھر چکر ہی نہیں لگاتی، کافی عرصے کے بعد آئی ہو۔ نیلو، میرا بیٹا کام نہیں کرتا اور نہ ہی کام پر جاتا ہے، تم اسے سمجھاؤ۔ اب تو تمہارا بیٹا بہت بڑا ہو گیا ہے اور اسے کام کرنا چاہیے تاکہ تم آرام سے رہو۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، میری تو ایک نہیں سنتا، شاید تمہاری سنے۔ چلو ٹھیک ہے، میرا دوست کبوتر ہے، اس کے پاس کام پتہ کرتی ہوں اور پھر اسے سمجھاؤں گی۔ نیلو بہن، تمہارا بہت بہت احسان ہوگا کہ تم میرے بیٹے کو راستے پر لے آؤ۔ چلو میں ابھی جاتی ہوں اور کبوتر سے بات کرتی ہوں اور پھر تمہارے بیٹے کو سمجھاؤں گی۔ اور پھر نیلو وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ کبوتر کے پاس جائے اور کام کا پوچھے۔ اور پھر وہ کبوتر کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کبوتر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ نیلو بہن، تمہیں آج اپنے گھر پر دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ تم میرے گھر آئی۔ ہاں کبوتر بھیا، میں تو تمہارے گھر پہلے بھی آتی تھی لیکن تم کام پر ہوتے تھے۔ اچھا نیلو بہن، یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاؤ گی تاکہ میں تمہارے لیے بنواؤں۔ نہیں کبوتر بھیا، میں تو گھر سے کھا کر آئی ہوں اور مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ ہاں نیلو بہن، تم بتاؤ، تمہارا حکم، سر آنکھوں پر، جلدی بتاؤ۔ تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ میں نے چڑیا کے بیٹے کو تمہارے ساتھ رکھنا ہے، تم اسے کام پر لگا لو۔ اور پھر چڑیا کبوتر سے بات کرنے کے بعد چڑیا کے بیٹے کے پاس آ جاتی ہے تاکہ وہ اسے سمجھائے۔ بیٹا کیسے ہو اور تمہارا کام کیسے چل رہا ہے؟ تم منافع کما رہے ہوگے؟ نہیں نیلو، میں تو کام پر نہیں جاتا، میں تو سارا دن گھر میں رہتا ہوں، کام نہیں کرتا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، اپنی ماں کا خیال رکھو اور کام پر جاؤ۔ میرا تو کام پر دل نہیں لگتا
اور نہ ہی مجھے کام آتا ہے۔ تم بتاؤ کیا کروں؟ تم بے فکر ہو جاؤ، تم نے صرف بیٹھنا ہے۔ میں نے کبوتر سے بات کر لی ہے، تم بس کل جانا۔ ٹھیک ہے نیلو، اگر تم کہتی ہو تو میں کل کبوتر کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور وہ تمہیں اچھا سا کام بھی سکھا دے گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور پیسے بھی اچھے دے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل سے کبوتر کے پاس جاؤں گا اور ماں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر نیلو اسے سمجھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، اور اب وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اور پھر نیلو چڑیا کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھے۔ ماں جی، کل سے میں کام پر جاؤں گا، نیلو نے میری بات کر لی ہے۔ اس جیسی کہانیاں دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس جیسی ویڈیو دیکھ کر انجوائے کر سکیں۔